سمجھے کہ اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو کب روئے زمین پر اتارا، اور پھر سمجھ میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ نے نور سیدہ کو اس کائنات میں کیوں روانہ فرمایا۔ ختمی مکتبت کے فرزندان ہیں جناب طاہر، جناب طیب، جناب قاسم جن کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، ایک ایک کر کے آپ کے فرزندان کی وفات کو پہلے حق تعالیٰ نے ختمی مکتبت کو بیٹا عطا کیا، لیکن یہ مشیت پروردگار کی کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ کے فرزند کی وفات ہوئی، اور تھوڑے عرصے بعد اللہ نے آپ کو دوسرا بیٹا عطا کیا، لیکن یہ بھی مشیت پروردگار تھی کہ کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد آپ کے دوسرے فرزند کی وفات ہوئی، یہاں تک کہ ختمی مرتبت پہ ہم دو بیٹوں کی وفات کے بعد دکھی، غمگین، رنجور، سوگوار، عزادار ہیں، اور اس دکھ اور سوگ کی کیفیت میں اس سے پہلے پیغمبر کے یہ معمول تھا کہ ہر روز طلوع آفتاب کے ساتھ گھر سے باہر تشریف لے جاتے، مکہ کی اطراف کی آبادیوں کے مختلف مقامات کا انتخاب کرتے، دین خدا کی تبلیغ کرتے، لوگوں کو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرماتے، یہاں تک کہ جب دوسری مرتبہ ختمی مرتبہ کے فرزند کی وفات ہوئی تو خلاف معمول اس سے پہلے سوگ میں جاتے، طلوع آفتاب کے ساتھ اور غروب آفتاب کے قریب کر واپس لوٹ کر آتے، لیکن آج پہلی مرتبہ ختمی مرتبہ سارا دن گھر میں قیام پذیر باہر تشریف نہیں لے کر گئے، اور جیسے ہی آپ کے دوسرے بیٹے کی وفات کی خبر مکہ میں پھیلی تو پیغمبر اسلام کے دشمنوں میں سے ایک بدترین دشمن جس کا نام عاص بن وائل تھا، سنتے ہی اس نے تمام کام چھوڑے اور پیغمبر اکرم اسلام کے گھر کے باہر گلی میں آ کے رک گیا، حالت انتظار میں کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام گھر سے باہر تشریف لائیں یہ اپنی زبان کا زخم لگائے، لیکن ختمی مرتبہ سارا دن چونکہ خود بھی دکھی تھے اور اپنی زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کی دلجوئی کے لیے، اشک شوئی کے لیے، آپ کی تسلی تشفی کے لیے، آپ کو اطمینان دلانے کے لیے ختمی مرتبہ گھر میں رکے رہے، اور ہنگام غروب مغرب سے کچھ پہلے کسی کام کی انجام دہی کے لیے پیغمبر اکرم اسلام جب گھر سے باہر تشریف لائے تو جیسے ہی پیغمبر اکرم اسلام کے گھر کا دروازہ کھلا آپ کا بدترین دشمن عاص بن وائل ہنستا ہوا، قہقہے لگاتا ہوا، مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور پیغمبر کی طرف دیکھ کر اس نے طعنہ زنی کی، توہین شروع کی، نعوذ باللہ، خاکم بدہن کا، اے محمد تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے تھے، ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے تھے، جس کا انجام اور نتیجہ تم نے دیکھا کہ تمہارے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑا ہی وقت گزرنے کے بعد اس کی موت ہو جاتی، اور اگر مستقبل میں تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو اسی طرح سے اس کی موت ہو جائے گی، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے بے نام و نشان جاؤ گے، بے اولاد جاؤ گے، مقطوع النسل جاؤ گے۔ یہ ایک بدترین لفظ ہے عربی زبان میں، اب تک کا لفظ یہ جانور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی دم کٹ جائے، دم بریدہ، یہ توہین آمیز کلمہ جیسے اس نے ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں جسارت کی، ختمی مرتبہ آج تک دشمن سے بڑے بات کو برداشت کیا، آپ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، حالت نماز میں ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان کے اکسانے پر عبداللہ بن زبعری نے اونٹ کی بوجھری آپ کے سر کے اوپر پھینک دی، آپ کے چہرے پر خون مل دیا گیا، آپ کے اوپر گوبر پھینک دیا گیا، اس کے باوجود ختمی مرتبہ نے ہمیشہ تحمل کیا، برداشت کیا، کبھی بھی جبھی نے رسالت مآب پر شکر نہیں ہے، لیکن آج پہلی مرتبہ جب ختمی مرتبہ پہلے سے دکھی ہیں، رنجور ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں، اس دکھ اور سوگ کی کیفیت میں جب اس دشمن رسالت نے اپنی زبان کا زخم لگایا، قلب نازنین نے رسالت مآب پر چوٹ لگی، آنکھیں نم ہوئی اور ختمی مرتبہ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، گویا اللہ کی بارگاہ میں اس دشمن رسالت کا شکوہ کر رہے ہیں۔ ابھی پیغمبر اسی کیفیت میں تھے کہ مختصر ترین فاصلہ زمانی طے ہونے کے بعد جبرائیل نازل ہوئے، آ کر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ خدا یہ فرما رہے میرے حبیب دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، رنجور نہ ہو، پروردگار یہ فرما رہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عنقریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ ختمی مرتبہ نے جیسے یہ نبی سنی، صبح و مساء، شام و سحر، لیل و
نہار شب روز مسلسل بے ہم حالت انتظار میں گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ شدت انتظار کے کسی لمحے میں ختمی مرتبت نے بارگاہ احدیت میں استفسار کیا، خدا سبحان جس عطا کا مجھ محمد مصطفیٰ سے وعدہ کیا گیا تھا اس کا نزول کب ہوگا؟ تو خدا سبحان نے جواب دیا، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محمد، میری یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے گی، بلکہ اسے لینے کے لیے تجھے خود چل کر میرے پاس آنا پڑے گا۔ گویا الفاظ دیگر پروردگار اپنے حبیب سے یہ فرما رہا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں نہیں جو تیرا تعاقب کریں گے، تو آپ سفر میں ہو تو سفر میں نازل ہو جائیں، حضر میں تو حضر میں نازل ہو جائیں، دیس میں ہو تو دیس میں آ جائیں، پردیس میں ہو تو پردیس میں نازل ہو جائیں، نہ میری اس عطا کا حامل بننے کے لیے آپ کو خود چل کر میرے پاس آنا پڑے گا۔ آخر راز معراج کیا ہے؟ فلسفہ معراج کیا ہے؟ حکمت معراج کیا ہے؟ کیوں خدا سبحان نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو اس انتہا بلندی پہ دعوت دی جس کے بعد پھر کوئی بھی بلندی لائق تصور نہیں ہے، تو کیوں بلایا؟ اگر شعراء سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا۔ نہ خدا کیا ہجر و فراق کا تصور نہیں ہے، خدا کیا قرب و بعد کا تصور نہیں ہے، خدا کیا سرے سے احساسات نہیں، جذبات نہیں، کیفیتیں نہیں۔ اللہ سبحان ہے خالق عقل، احساسات، جذبات اور عواطف کا خالق ہے۔ خدا نہ کبھی غمگین ہوتا ہے، خدا نہ کبھی پریشان ہوتا ہے، خدا نہ کبھی دکھی ہوتا ہے، پروردگار نہ کبھی اداس ہوتا ہے۔ پھر کیوں بلایا؟ کس سے پوچھیں؟ ملا سے پوچھیں، وہ بتائے کہ کیوں بلایا، اس لیے کہ وہ تمام باتیں کہے گا، قصے کہانیاں، شب معراج، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، جو نہیں ہوا سب بتائیں، جو ہوا اس سے متعلق کوئی بیان نہیں کرے گا کہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ختمی مرتبت کو کیوں معراج پر بلایا۔ راز معراج کیا ہے؟ فلسفہ معراج کیا ہے؟ حکمت معراج کیا ہے؟ خود اللہ نے سورہ بقرہ نجم 53 نمبر سورہ قرآن مجید کا اور اس کی آیت نمبر 8، 9، 10 میں بیان فرمایا، اور ساتھ میں خود جناب سیدہ زہرا نے اپنی تخلیق کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا، فکان یسبح اللہ تعالی سبحانہ، جس کے بعد میرا نور حق تعالی کی تسبیح میں، بندگی میں مشغول رہ پہ ہم مسلسل اللہ کی بندگی کرتا رہا، خدا سے راز و نیاز کرتا رہا، خدا کی تسبیح کرتا رہا، تمجید خدا میں، تحلیل خدا میں، حمد خدا میں مسلسل پہ ہم مصروف رہا، یہاں تک کہ ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو اپنے قرب سے عالم لاہوت سے اٹھا کر بیت المعمور آسمان چہاروں جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا، جس کا اثر یہ ظاہر ہوا فاضاءت، وہ درخت روشن ہو گیا، چمکنے لگا، نورانی ہو گیا۔ وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّد لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے پدر بزرگوار بابا محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاما، اللہ نے میرے بابا کے دل پر یہ الہام کیا، یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجئے، فاکل ابی، تو میرے بابا نے کھا لیا، ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، اس طرح سے پروردگار نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کر دیا۔ یہ اہتمام ہے نور فاطمہ زہرا کے لیے کہ اللہ نے نور سیدہ کو کس طرح سے منتقل کیا ختمی مرتبت کی طرف۔ جنت کی ساری نعمتیں کون لے کے آتا رہا؟ جبرائیل لے کے آتے رہے، جنت سے کھانا جبرائیل لے کے آئے، جنت سے لباس جبرائیل لے کے آئے، جنگ احد میں علی کی تلوار ٹوٹی کون لے کے آئے؟ جبرائیل، قرآن مجید کی آیتیں کون لے کے آتے رہے؟ جبرائیل۔ تو میں دست ادب جوڑ کر بارگاہ احدیت میں استفسار کروں گا خدا سبحان سے، پروردگار تو جب جنت سے کھانا جبرائیل لے کے آئے، جنت سے کپڑے جبرائیل لے کے آئے، تلوار جبرائیل لے کے آئے، قرآن مجید کی آیتیں جبرائیل لے کے آئے، تو جس سیب بہشتی نے نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، اس سیب کو بھی جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دیجئے، تو غیرت الہیہ نے گوارا نہیں فرمایا کہ جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، اسے کسی معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے، نہ خود ختمی مرتبت کو بلایا۔ اور یہ اہتمام ہے، یہ وہ شرف ہے جس میں خود پیغمبر اسلام سیدہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، جس میں مولا متقیان امام الوحیدین علی ابن ابی طالب شریک نہیں ہے،
نور مصطفیٰ کو پروردگار نے اس کائنات میں کیسے ظاہر فرمایا؟ آدم سے لے کر بے مسلسل انبیاء کے اسلاف سے ہوتے ہوئے نور ختمی مرتبہ کو ظاہر فرمایا. نور علی نور نبی کے ساتھ ہم سفر رہا، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے صلب تک یہ نور باہم متصل سفر کرتے رہے. اور پھر نور جناب ختمی مرتبہ کو حضرت عبداللہ کے صلب سے اس کائنات میں ظاہر فرمایا، اور نور علی ابن ابی طالب کو صلب ابو طالب عمران سے. لیکن نور فاطمہ زہرا، کیا اللہ نے نور سیدہ کو کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ، اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں فرمایا کہ نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارے. نہ، اپنے قرب سے براہ راست بیت المعمور میں جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا، اور وہاں سے پھر ختمی مرتبہ کو بلایا. اور یہ نور فرمایا، سیدہ فرماتی ہیں فَأَكَلَ أَبِي، میرے بابا یہ نور کھا گیا. ثُمَّ اسْتَوْدَعَ نُورِي إِلَىٰ صُلْبِ أَبِي محمد، پھر یہ نور میرے بابا کے صلب میں منتقل ہوا، وہاں سے إِلَىٰ خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا، یہ نور جناب خدیجہ کی طرف منتقل ہوا. فَوَضَعَتْنِي، میں دنیا میں آ گئی، لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں. اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک واقع ہوگا، جو بعد از قیامت واقع ہوگا، اور جو نہیں واقع ہوگا. نور فاطمہ زہرا سب سے باخبر ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ایک دن امیر المومنین علی بن ابی طالب جب اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے، سیدہ کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد فرمایا فاطمہ میرا جی چاہتا ہے آپ میرے پاس بیٹھے، میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف بتاؤں. سیدہ یہ سن کر اٹھی، کہنے لگی علی آپ میرے شوہر ہیں، میرے امام ہیں، ولی خدا ہیں، مفترس الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت اللہ نے میرے اوپر واجب قرار دی. علی اگر آپ فرمائیں گے فاطمہ زہرا سننے کے لیے تیار ہے، لیکن علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیں گی. عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عصمت علی عصمت فاطمہ برابر ہے، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے. یہ امام صادق علیہ اعلیٰ فتح فسرہ فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا کا ہم سب برابر نہ ہو سکتا. تو علی یہ سارے کمالات لے کر سیدہ سے افضل نہیں ہے، برابری کی منزل پر ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں علم علی علم فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے، شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابری کی منزل پر ہے. تو علی نے تو اپنی زندگی میں 86 جنگیں لڑی، 3 آپ نے 83 جنگیں عہد رسول میں، 3 جنگیں پونے 5 سالوں میں عہد خلافت میں، لیکن سیدہ نے تو کبھی تلوار نہیں اٹھائی. پھر شجاعت میں کیسے برابری ہے؟ تو علماء اخلاق نے جو شجاعت کی تعریف بیان کی ہے، شجاعت قوت قلب کے اظہار کو کہا جاتا ہے. قوت قلب کا اظہار کبھی شمشیر سے ہوتا ہے، تلوار سے ہوتا ہے، اور کبھی قوت قلب کا اظہار خود گفتار سے ہوتا ہے. علی ابن ابی طالب کی زندگی کی 86 جنگیں ایک طرف، لیکن ایک جنگ جو فاطمہ زہرا نے لڑی برابری کی منزل پر ہے. علم علی میں فاطمہ برابر، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر. تو کیسے ممکن ہے کہ خاتون عبادت میں مرد کی برابری کر سکے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ خاتون مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور پھر وہ علی جیسی ہستی کے ساتھ کون برابری کرے جو ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہو. اب پتہ چلا کہ کیوں اللہ نے فاطمہ زہرا کو بطول بنا کر بھیجا ہے، تاکہ عبادت میں بھی برابری کی منزل ہو جائے. اور کون اعتراف کرتا ہے سیدہ زہرا کے قدیسہ ہونے پر، معصومہ ہونے پر، بطول ہونے پر؟ یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ جب کسی نے استفسار کیا یا ام المومنین صفینی بنت محمد، اے ام المومنین
عائشہ بنت مصطفیٰ سے متعلق ہمیں کچھ بتائیں. مجھے تعجب ہوتا ہے جب یہ سوال ام المومنین سے عائشہ سے پوچھا گیا تو پلٹ کر ام المومنین عائشہ نے یہ نہیں کہا کس کا پوچھ رہے ہو. ظاہر فاطمہ زہرا کے علاوہ نبی کی کوئی اور بیٹی ہوتی تو پلٹ کے وہ پوچھتی. اس لیے جیسے ہی سوال کیا گیا یا ام المومنین صفینی بنت محمد، اے ام المومنین ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیے، تو سمندر کو کوزے نے سمو دیا. کیا خوبصورت جواب دیا، ما اقول فی حقھا، میں اس فاطمہ زہرا سے متعلق کیا عرض کروں. صلت الظہر، جس بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم ولدت الحسن، پھر حسن مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، ثم صلت العصر، اور کچھ لمحوں کے بعد یہ بی بی عصر کی نماز ادا کر رہی تھی. یہ فاطمہ ہے، یہ قدیسہ ہے، وہ ہستی جن کی مادر گرامی کو بھی خدا نے بطول بنایا ہے. خود سوچئے گا. اور تاریخ کی جو بڑی بڑی کتابیں سیرت ابن ہشام سے شروع کی گئی، جو تاریخ کی پہلی کتاب لکھی گئی جن کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، اور پھر امام شمس الدین ذہبی کی تاریخ اسلام، ابن اسیر جزری کی تاریخ کامل، اور تاریخ طبری، ابن خلدون، بروج الزاد، تاریخ مسعودی، یعقوبی، جتنی بھی تاریخیں ہیں اٹھائیے، سب نے لکھا ہے کہ ختمی مرتبہ پہ ہم مسلسل بالاستیاب بغیر وقفے کے ایک مرحلے میں اپنی مکی زندگی میں مسلسل 40 دن نماز پڑھتے رہے. اور آپ کے پیچھے ایک نوجوان بھی مسلسل 40 دن نماز پڑھتا رہا، کون؟ علی ابن ابی طالب. اور ان دو کے علاوہ ایک خاتون بھی مسلسل 40 دن نماز پڑھتی رہی ہے. کون؟ اس خاتون کا نام جناب خدیجہ ہے. اور ایک بوڑھا شخص اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ان تینوں کا دفاع کرتے تھے، تحفظ کرتے تھے. کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی دشمن انہیں نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے. یہ سب نے لکھا ہے کہ پیغمبر جب نماز پڑھتے تھے 40 دن علی اور جناب خدیجہ آپ کی ابتدا میں مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھتے رہے. اگر مورخ اس راز کو سمجھ لیتا تو شاید کبھی اس روایت کو بیان نہ کرتا. اس لیے کہ پیغمبر مسلسل 40 دن نماز پڑھے، کوئی جائے تعجب نہیں. علی 40 دن نماز پڑھے، کوئی جائے تعجب نہیں. مرد ہر روز نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک خاتون مسلسل کیسے 40 روز نماز پڑھ سکتی ہے؟ اب پتہ چلا کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کی ماں کو بھی بطول بنا کر بھیجا. ام المومنین ہونا اور ہے، ام المعصومین ہونا اور ہے. علی میری جان، علی کا میں نوکر، علی سب دان، علی کلے ایمان، علی تیرا ایمان، علی میرا ایمان. نعرہ